السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو اس وقت یہاں پہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے، بہت زیادہ تیز بارش، اور لائٹ وغیرہ سب کچھ آف ہے۔ یو پی ایس کتنی دیر ساتھ دے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تقریباً 7:30 بجے سے ہماری لائٹ آف ہے اور بڑا ہی برا حال ہے۔ ہو سکتا ہے میں آج بھی آپ کو دوسری ایپیسوڈ نہ دے سکوں، شاید جنونیت کی قسط میں آج بھی نہ دے سکوں، کیونکہ ابھی میں نے لکھنی ہے، اور جو حال ہے ہماری بارشوں کا کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی، اور سردی تو اتنی ہے نا کہ آئی کانٹ ٹیل یو۔ اور باقی یار سدرا کو تنگ مت کرو، سدرا کوئین دیکھو، انہوں نے غلط بات نہیں کہی ہے کہ سدرا کو برا لگا ہے، اور اگر وہ ہرٹ ہوئی ہیں تو ہمیں تھوڑا سا انہیں ٹائم دینا چاہیے۔ اس طرح سے آپ سب لوگ باری باری پوسٹ کر رہے ہو، تو جب وہ خود بیٹر فیل کریں گی وہ واپس آ جائیں گی، اور اگر وہ نہیں بھی آتی تب بھی وہ میری لاڈلی ریڈر ہے، میری فیوریٹ ریڈر، وہ ہمیشہ رہیں گی۔ تو یار آپ لوگ وہ پہلے ہی اتنی زیادہ ڈسٹرب ہے، آپ لوگ انہیں اور ڈسٹرب کر رہے ہو، یہ غلط بات ہے۔ اس طرح سے مت کرو یار، وہ پہلے ہی پریشان ہے۔ اب میں جانتی ہوں آپ سب لوگ اس سے بہت پیار کرتے ہو، ایک بانڈنگ بن گئی ہے ہم سب کی ایک ساتھ رہنے کی، تو نہیں عادت اس کے بغیر رہنے کی۔ تو یہ ہے کہ جب وہ ایزی فیل کرے گی وہ واپس آ جائے گی، وہ بھی نہیں رہ سکتی آپ لوگوں کے بنا۔ میں اپنی ریڈر کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، وہ بھی نہیں رہ سکتی، اس نے بھی واپس آنا ہے۔ اور ہماری نیو ایڈمن سے آپ لوگ مل ہی چکے ہوں گے، سیدہ حرم شاہ۔ میں نے ان کو رکھا تھا گروپ کے کام کرنے کے لیے، اور یہ ٹھڑکی پن کر رہی ہے۔ لیکن خیر لگے رہنے دو، اچھی بات ہے، گروپ میں رونق لگی رہتی ہے، اور میں ناراض نہیں ہوں کسی سے بھی۔ سدرا میری لاڈلی ریڈر ہے، وہ جب چاہیں واپس آ سکتی ہیں، گروپ ان کا ہے، اور فی الحال وہ ڈسٹرب ہیں، تو آپ لوگ بار بار پوسٹ کر کے انہیں مزید نہ ڈسٹرب کرو یار۔ اوبیسلی وہ کچھ سوچ سمجھ کے، جب تک وہ بات اس کے دل سے نہیں اترے گی تب تک وہ نارمل نہیں ہوگی، تو ہمیں انہیں تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں نے دیکھے آج ان کے میسیجز کے، انہوں نے مجھے میسیج کر کے بتایا تھا کہ یہ ہو رہا ہے، لیکن میرے فیس بک کے آئی ڈی کے میسیجز آف ہیں، اور مطلب کہ وہ نا میرے 28 دن کا کوئی ایشو لگا ہوا ہے، کیونکہ میں نے اپنی آئی ڈی ڈی ایکٹیویٹ کی تھی، تو پھر وہ کوئی بن گیا سسٹم اس کا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کی آئی ڈی کا مسئلہ بن گیا ہے، یہ آئی ڈی آپ کے 28 دن تک آپ کسی کو میسیج نہیں کر سکتی، آپ کوئی وہ پتہ نہیں پوسٹ نہیں کر سکتی، کیا نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ ہے کہ 5 6 یا 7 دن کے بعد میری پوسٹنگ واپس اوپن ہوگی، لیکن میں میسیج ابھی تک کسی کو نہیں کر پا رہی۔ میری بہت ساری دوستیں، عائشہ، مبرا، آپی، بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں میسیجز کرتی تھی، تو سب لوگ وہ سب پینڈنگ پر ہوا ہے، کسی کو میں جواب نہیں دے پا رہی، سب لوگ الگ سے ناراض ہو رہے ہیں، ورنہ یہ مسئلہ اتنا بڑھتا ہی نہیں۔ میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں، اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی بات بری لگتی ہے، اب ڈائریکٹ رپورٹ کیا کرو، وہ بندہ ہی بلاک ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو ضرورت ہی نہیں ہے ایسے گھٹیا لوگوں کے منہ لگنے کی۔ کتوں کے سامنے نا ہڈی ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا، آج کل کے کتے بہت وہ ہیں۔ آپ لوگ صرف رپورٹ کیا کرو، ایسے لوگوں کو میں بلاک کروں گی، میرا وعدہ ہے۔ جہاں پر مطلب میرے ریڈرز کی قدر نہیں ہے، میرے ریڈرز کی عزت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو میں اپنے گروپ میں نہیں رکھوں گی۔ ڈونٹ وری، آپ لوگ بے فکر ہو کر بس رپورٹ کر دیا کرو، آگے میرا کام ہے، میں کر لیا کروں گی۔ باقی آج کے ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں۔ جان عشقم قسط نمبر 95، تحریر عریج شاہ۔ لیٹس سٹارٹ۔ لڑکی کدھر بھاگ رہی ہو؟ وہ عنایا کو تیار ہو کر باہر نکلتا دیکھ اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ بھاگ رہے ہوں گے میرے دشمن، میں کیا ڈرتی ہوں آپ سے؟ آپ کو دیکھ کر بھوک لگ گئی، میں نیچے جا رہی ہوں، بھوک لگی ہے، مجھے ناشتہ کرنا ہے، میرا راستہ چھوڑیں۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتے اسے باقاعدہ دھکے دے رہی تھی۔ میں نے کب کہا کہ تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ خیر ساتھ میں چلیں گے۔ اس طرح منہ اٹھا کر پہلے ہی دن لڑکی باہر نہیں نکلتی کمرے سے، اتنا تو پتہ نہیں ہے تمہیں، اور بڑی آئی دلہن بن کر بیٹھنے والی۔ شناور نے اس کو سمجھاتے ہوئے اپنا ماتھا پیٹا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی پچھلی بے عزتی کا حساب برابر کیا تھا۔ آپ نے تو دلہا بننے میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، تو بتائیں مجھے، اس طرح سے نہیں نکلتے، چلیں ہٹیں اور ساتھ چلیں۔ اتنا بھی کوئی بڑا پرابلم نہیں تھا
کہ آپ میرے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں. سیدھے کہتے نا نیچے اکیلے جانے میں ڈر لگ رہا ہے, شرم آ رہی ہے, تم ساتھ چلو. ایویں بس وہ احسان کرنے والے انداز میں ساتھ چلنے کو کہہ رہی تھی. شناور کا دل چاہا اس کی ساری عقل ٹھکانے لگا دے, لیکن یہ لڑکی پورا کا پورا عجوبہ تھی. اگر وہ اسے کچھ کہتا تو وہ نہ جانے بات کو کیا سے کیا بنا دیتی. اس کا سوال مشرق ہوتا تھا اور وہ جواب مغرب دیتی تھی. وہ اس کی سوچوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا. مجھے نیچے اکیلے جانے میں بالکل ڈر نہیں لگتا محترمہ. سارے لوگ نیچے میرے اپنے ہیں, لیکن نیچے جاتے ہی ہم ناشتے کی ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے, ہم گھر پر ناشتہ نہیں کریں گے, یہ بات یاد رکھنا. اب چلو نیچے. وہ اسے نیچے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا. وہ تو پتہ نہیں کتنی دیر سے اپنی بھوک کو کنٹرول کیے بیٹھی تھی. اس کی بات پر اچھی خاصی غصہ ہو گئی. ایک تو صبح اٹھتے ہی اسے اتنی زور کی بھوک لگتی تھی کہ اس کی برداشت سے باہر ہو جاتی تھی, اور اس کا یہ نویلا شوہر اپنے ہی رولز بنا رہا تھا. مجھے بھوک لگی ہوئی ہے مسٹر شناور شاہ, اب میں نیچے جا کر ناشتہ کروں گی. اگر آپ نے اپنی ناک اونچی رکھنی ہے اور ناشتہ نہیں کرنا تو مت کریں, میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ اپنے پیٹ کے لیے اپنے شوہر سے ناتا توڑ چکی تھی. ارے بے وقوف لڑکی, میں تمہیں کس طرح سے سمجھاؤں؟ ہم گھر میں ناشتہ نہیں کریں گے کا مطلب ہے کہ ہم باہر جائیں گے. اس نے غصے سے ماتھا پیٹتے ہوئے کہا. اچھا. اس نے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر اسے دیکھتے ہوئے بس یہی ایک لفظ ادا کیا تھا جسے وہ اس سے کسی بڑی بے وقوفی کی توقع کر رہی تھی. اس اچھا کا کیا مطلب ہے؟ اس نے اس کے اچھا کو اچھا خاصا لمبا کھینچتے ہوئے پوچھا. اس اچھا کا مطلب اچھا ہی ہوتا ہے, برا تو ہونے سے رہا. سمجھ میں نہیں آتی. اتنی سی بات, ذرا سی بات تھی. ہم دونوں ناشتہ کریں گے زراور بھائی اور زرشے کے ساتھ کریں گے, لیکن آپ نے میرا اتنا سارا وقت ضائع کر دیا. سیدھے سے بات بتا سکتے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا آپ لفظوں کو اتنا ضائع کیوں کرتے ہیں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے اتنا بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں. اب ہم چلیں گے, ٹائم نہیں ہے میرے پاس. میرے پیٹ میں چوہے کبڈی کھیل رہے ہیں. آپ کی شکل اتنی اچھی نہیں ہے جسے دیکھ کر میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی بھوک بھول جاؤں. وہ جلدی سے کمرے سے نکلتے ہوئے اس سے بول رہی تھی, جبکہ شناور منہ کھولے اس کے ساتھ ہی کمرے سے نکلا. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہ چھوٹی سی لڑکی اتنی ساری باتیں کر رہی تھی اور وہ خاموشی سے سن رہا تھا, بلکہ برداشت بھی کر رہا تھا, لیکن کیوں وہ جانتا تک نہیں تھا. وہ کمرے سے نکلا تو وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک سے سر پر اوڑھ رہی تھی, ساتھ ہی اپنے چہرہ پر ہاتھ پھیرا. کسی طرح کا کوئی میک اپ اس نے بالکل بھی نہیں کر رکھا تھا. بے شک وہ پہلے دن کی دلہن تھی, لیکن پھر بھی وہ بے حد سادگی سے باہر نکلی تھی. وہ اس کے چہرے پر بلا کی خوبصورتی تھی. چلو یار, بہت پیاری لگ رہی ہو, شناور نے چاہت سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا, جس پر اس نے اسے گھورا. آپ سے پوچھا کسی نے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی. شناور سٹپٹا گیا. نہیں, میں نے سوچا تمہاری تعریف کر دیتا ہوں. آخر شادی کے بعد اتنا حق تو بنتا ہے میرا, جب چاہوں تمہاری تعریف کر سکوں. مطلب اسے اس کی تعریف کرنے کے لیے اپنی بیوی کی اجازت کی ضرورت تھی. بیوٹیشن کا کمال ہے. اس نے لفظوں کو بے حد کھینچ کر ادا کیے تھے. شناور نے بڑی مشکل سے اپنا کہکا اپنے منہ میں دبایا تھا. مطلب صاف تھا کہ کل والی بات سیدھی دل پہ جا کے بجی تھی. اب چلیں کہ سارا دن یہیں رکنے کا ارادہ ہے. اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر اس نے گھبرا کر کہا تھا, جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتا اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگا. وہ دونوں ایک ساتھ نیچے اترتے بہت پیارے لگ رہے تھے. جو بھی انہیں دیکھ رہا تھا اس کے منہ سے ماشاء اللہ پھسل رہا تھا. شناور شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا, لیکن عنایا وہ واحد لڑکی تھی جو اس کے ساتھ سب سے زیادہ جچتی تھی. السلام علیکم. وہ مسکراتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھی تھی, جبکہ اس کا اتنا خوشگوار انداز سب کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا. یہ بھی آج پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اپنے کمرے سے خوشی خوشی نکلی تھی, ورنہ سب کو تو یہ لگتا تھا کہ اسے زبردستی باہر
نکالتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، جبکہ باقی سب بھی مسکرا رہے تھے۔ آج انایا نہیں ہے ٹیبل پر؟ اس نے انایا کا ذکر جان بوجھ کر کیا تھا، جبکہ مکرم سامنے والی پلیٹ میں کھانا نکال رہا تھا۔ نہیں، وہ ابھی تک باہر نہیں نکلی، آتی ہی ہوگی تھوڑی دیر میں، دادا جان نے جواب دیا۔ رسم ہوتی ہے نا دلہن کے لیے ناشتہ لے کر جانے کی، کیا زراور بھائی کے لیے ناشتہ لے کر جائیں گے؟ اس نے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ سوری، آپ مکرش کے بابا ہیں تو میرے بھی بابا ہوئے نا؟ وہ اپنی بات کی درستگی کرتے ہوئے کہنے لگی تو وہ مسکرا دیے۔ تو آپ مجھے بابا کہو، انکل کہو، یا بے شک تایا ابو کہہ دو، جو تمہیں بہتر لگے۔ وہ اب تک اس کے اتنے خوشگوار انداز پر حیران تھے۔ وہ پہلی بار اس طرح کھل کر ان سے بات کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، ٹھیک رہے گا کیا؟ اس نے دادا جان کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر انہوں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ بتائیں بابا کہ ہم ناشتہ لے کر جائیں گے۔ وہ اپنی پرانی بات پر واپس آئی تھی۔ نہیں میری جان، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے زراور کو خود سے الگ کیا ہے، اسے لا تعلق کیا ہے۔ 4 سال تک ہم اس سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، جب تک اس کی سزا مکمل نہیں ہو جاتی۔ جواب دادا جان نے دیا تھا۔ اوہ اچھا، میں بھول گئی تھی، سوری۔ کوئی بات نہیں، ہم 4 سال کے بعد ناشتہ لے جائیں گے۔ ویسے 4 سال میں ان کے 2 4 5 بچے بھی ہو جائیں گے، اس نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر کھانا کھانے میں مصروف مکرم نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ اس کی زبان میں کھجلی رہتی تھی، بالکل انایا کی طرح۔ یہ بات اسے آج پتہ چلی تھی۔ 4 5 تو نہیں بھابھی جان، لیکن 1 2 ضرور ہو جائیں گے۔ ناشتہ تیار ہے۔ اچانک آتے شناور نے اس کو دیکھتے ہوئے ملازمہ کی طرف دیکھا تھا، جو ابھی ابھی کچن سے نکلی تھی۔ جی جی شاہ جی، کھانا تو میں نے تیار کر دیا ہے، لیکن دادا جان کہہ رہے تھے۔ دادا جان اب کیا کہہ رہے تھے؟ کل سے جو کچھ کہہ چکے ہیں وہ کم ہے کیا؟ اس نے ملازمہ کو گھور کر دیکھا، جو کہ دادا جان تو اپنے پر ہونے والے کمنٹ پر سلگ اٹھے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا بدتمیز؟ اب کیا کہہ دیا ہے ہم نے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں گویا ہوئے۔ کچھ رہ تو گیا نہیں ہے آپ کے کہنے کے لیے، اور آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ دہرا کر میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ میں زراور اور زرشے کے لیے ناشتہ لے کر جا رہا ہوں۔ پہلے دن کی دلہن ہے، وہ زراور کبھی اسے کچن میں نہیں جانے دے گا۔ چلو انایا، ناشتہ وہی کریں گے۔ اس نے بڑے ہی حق سے انایا کا ہاتھ تھامتے ہوئے باہر کی راہ لی تھی۔ تم ہماری اجازت کے بنا اس طرح اس کے لیے ناشتہ لے کر نہیں جا سکتے۔ ہم نے اسے لا تعلق کیا ہے، ہم اس سے خفا ہیں۔ تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اس گھر کا کوئی فرد اس سے ملنے نہیں جا سکتا۔ دادا جان اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے لہجے میں غصہ صاف ظاہر تھا۔ اب وہ اس کی شرارتوں سے تنگ آ چکے تھے۔ خفا آپ ہیں دادا جان، میں یا انایا نہیں، اور نہ ہی اس گھر میں کوئی اور اس سے ناراض ہے۔ صرف آپ نے ہی اپنے ارد گرد یہ اصولوں کی دیوار قائم کر رکھی ہے، ورنہ اس کے یہاں رہنے پر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جو سزا مکرم کو ملی تھی، آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ سزا وہ کسی اور کے لیے چاہتا ہے؟ وہ جانتا ہے اس نے 4 سال گھر سے دور رہ کر کس طرح سے زندگی کاٹی ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بھائی کے لیے وہ دن واپس نہیں لانا چاہے گا جو وہ اپنی زندگی میں دیکھ چکا ہے۔ جہاں تک بات تایا جان کی ہے تو انہوں نے بس یہی کہا تھا کہ زراور کو سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ 4 سال کے لیے اسے خود سے دور کر دیا جائے۔ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہم سب کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے۔ وہ پڑھائی تک کے لیے اپنے گھر سے دور نہیں گیا تھا۔ آپ نے اسے 4 سال کے لیے خود سے دور کر دیا۔ وہ سب کے بنا نہیں رہ سکتا دادا جان۔ اس چھوٹی سی بات کو آپ نے مسئلہ بنا دیا ہے۔ وہ لڑکی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، وہ خود اپنے شوہر کا ساتھ نبھانے کے لیے اس کے ساتھ جا چکی ہے، اسے معاف کر چکی ہے، لیکن آپ نے اسے معاف نہیں کیا۔ کئی لوگ آپ پر ناانصافی کا الزام لگا دیتے ہیں
کہ کہیں لوگ آپ پر ناانصافی کا الزام نہ لگا دیں۔ اس گھر میں جو کچھ بھی ہوا نا، اس سے مسئلہ صرف اور صرف آپ کو ہے اور کسی کو یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دادا جان کو غصے میں دیکھ کر وہ بھی اپنے آپے سے باہر ہو گیا۔ اس کی زبان میں جو کچھ آیا وہ بولتا چلا گیا، جبکہ دادا جان بس اسے دیکھ کر رہ گئے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو خود سے الگ کیا تھا، اس بات کا احساس انہیں بھی تھا۔ وہ بھی دکھی تھے، سب کی طرح وہ بھی اپنے سب سے فرمانبردار پوتے کے بنا آج ناشتہ کرتے ہوئے خالی پن محسوس کر رہے تھے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہاں ہر کوئی انہیں گنہگار سمجھ رہا ہے۔ لیکن اب بہت ہو چکا تھا، شاید مکرش کے علاوہ ان کی فیلنگز کو اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ اس کے سامنے آتے ہوئے انایا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کر گئے۔ انایا، اپنے شوہر کو بتاؤ کہ اب تک تم اس آدمی کے ڈر سے سو نہیں پاتی ہو، اس کے خوف کی وجہ سے۔ اسے بتاؤ کہ اس رات اندھیرے میں تم نے کیسا محسوس کیا تھا۔ اسے بتاؤ کہ ہر چیز بھلا کر آگے بڑھ چکی ہو۔ اگر ہاں تو ہم ابھی اور اسی وقت مقدم کو معاف کرتے ہیں اور زراور کو واپس اس گھر میں لائیں گے۔ کیا تم اس شخص پر پہلے کی طرح اعتبار کر کے اسے وہ مقام دے سکتی ہو جو کبھی اس شخص نے تمہارے دل میں اپنے لیے بنایا تھا؟ وہ مقدم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے تو انایا نے ایک خوفزدہ سی نظر اس کے چہرے پر دیکھا اور پھر نظر جھکا کر نفی میں سر ہلا گئی۔ اس کو وہ کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی، نہ تو وہ اندھیرا اسے بھولتا تھا اور نہ ہی اس نشے کی وجہ سے اس کے دماغ پر ہوا وہ خطرناک اثر۔ وہ اپنی ہی چیخیں اب تک اپنے کانوں میں سنائی دیتی تھی۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ ہاں، یہ سب کچھ کسی کے لیے بھی نارمل ہو سکتا تھا، لیکن ایک 13 سال کی لڑکی جو ابھی تک روشنیوں میں جی رہی تھی، ایک اندھیرے کمرے میں گزاری ایک رات نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ بے شک مقدم اس کا گنہگار تھا اور اس کا گناہ اس کا گناہ زراور کے گناہ سے کہیں بڑا تھا، لیکن مقدم کی وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی برباد ہوئی تھی جس کی سزا انہوں نے اسے دی تھی، اور ایسی ہی ایک غلطی زراور نے بھی کی تھی۔ اسی طرح زرشے کی زندگی بھی برباد ہو سکتی تھی اور انہوں نے ایک پوتے کو سزا دی تھی، اپنے ایک پوتے کو سزا دی تھی، اور اب تک انایا کو اس سے خوفزدہ دیکھ رہے تھے۔ وہ کیسے اپنے دوسرے پوتے کو غلطی کرنے کی اجازت دے سکتے تھے؟ انایا کا ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ انایا کو یوں سر جھکا کر خوفزدہ دیکھ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کر گیا۔ وہ اپنے بھائی کے لیے لڑ رہا تھا، وہ اور سب لوگوں کو اس بات کا احساس تھا، لیکن اس سے اندازہ نہ تھا دادا جان ان سب چیزوں کو انایا کے ساتھ کیوں جوڑ رہے تھے۔ جس دن انایا نے مقدم کو معاف کر دیا نا شناور شاہ، اس دن میں خود اپنے پوتے کو واپس لے آؤں گا، وہ کہہ کر رکے نہیں بلکہ اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ مقدم وہیں کرسی پر بیٹھا شرمندگی کی آخری انتہا پر تھا۔ سو گائز، آئی ایم ریئلی سوری، بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوئی ہے آج بیچ میں، کیونکہ چھوٹی بچیاں آئی ہوئی ہیں۔ کل صبح سنڈے ہے تو وہ آئی ہوئی ہیں یہاں پہ، اور انہوں نے اچھا خاصا وہ ڈالا ہوا ہے اپنا، کبھی ٹی وی کا آواز اونچا کر دیتی ہیں، کبھی مدھم کر دیتی ہیں، تو اس کی وجہ سے میں بار بار ڈسٹرب ہو رہی تھی، مجھ سے بار بار ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے 2-3 دفعہ ان کو اشارہ کیا ہے چپ کر جاؤ، لیکن نہیں، انہوں نے تو قسم کھا رکھی ہے ہم نے خوب شور ہلا ہلا کرنا ہے، آج موقع مل گیا ہے ہمیں، مما نہیں ہے، اور اگر مما ہوتی تو کنٹرول ہو جاتی وہ، لیکن اگر حالہ نہیں ہوتی تو ان کو کنٹرول کرنا ناممکن ہے۔ تو ہم سوری، ان کی وجہ سے کافی زیادہ بیچ میں ڈسٹربنس ہوئی ہے۔ تو یہ رہی آپ کی ایپیسوڈ، یار پتہ نہیں میں دوسری جنونیت کی ایپیسوڈ کر پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی، میں صبح ہی دینے کی کوشش کروں گی کیونکہ لائٹ آنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور
یہاں پر کسی بھی ٹائم نیٹ آف ہو سکتا ہے، اور نیٹ آف ہو گیا تو پھر کوئی چانس نہیں ہے اپلوڈنگ میں. اس کو بھی میں اب بھی اپلوڈنگ پہ لگا دوں گی تو میں بھی تقریباً 10:30 بجے تک اپلوڈ ہو جائے گی. تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت. اللہ حافظ.